باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان وی لاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 20 اکتوبر 2023۔ ہمارا اس وقت جو میڈیا ہے اس پہ تو اس وقت جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے ہماری ہماری امیدوں کا مرکز پاکستان کے لیے ایک نئی ریوائول، ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات، وہ ہے جی میاں محمد نواز شریف کا پاکستان میں تشریف لانا، جو کہ کل ہو رہا ہے، اور اس کے راستے میں جو آلریڈی مسائل تھے وہ نبر ازما ہو چکے ہیں۔ تو باتیں تو ساری اس پہ ہو رہی ہیں، لیکن میں آج اس ویلاگ میں قطعاً اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرا جو آج کا ویلاگ ہے اس پہ ایک خاص چونکا دینے والی خبر ہے، اور اس وقت جو ہے اور اس وقت آپ بہتر جانتے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے ہو رہے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر ایک راکٹوں کے پے در پہ، یعنی کچھ دن 5000 راکٹ اسرائیل پہ داغے تھے، جس کے جواب میں اسرائیل ابھی تک، یعنی اسرائیل کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اس میں ابھی تک وہ غزہ پر متواتر حملے کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں تو ایک ہسپتال کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، جس میں کم و بیش 1000 جانیں جو ہے شہید ہو گئیں۔ تو اس پہ ابھی تک اسرائیل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اس بات پر بھی ہے کہ وہ جو زمینی حملہ کرے گا، لیکن ابھی کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ کہا جاتا ہے کہ حماس کی طرف سے تھریٹس ہیں کہ وہ زمینی حملے کی طرف نہیں آ رہا۔ فی الحال ان کا اکتفا جو ہے وہ F-16 کے ذریعے ہے، اور وہ غزہ میں کارپٹ بمباری کر رہے ہیں، اور غزہ میں اس وقت صورتحال بڑی ناگفتہ بے ہے۔ تو حماس کے حملوں سے شروع ہونے والا اسرائیل کا رد عمل اور فلسطینیوں کی جو المیہ ہے، اس میں روز شدت آ رہی ہے۔ اگرچہ یہ المیہ آج کا نہیں ہے، یہ کوئی 76 برس پر مبنی ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں 18 اکتوبر 2023 کو ایک خبر نے مجھے چونکا دیا، جب ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ پاکستان نے ابابیل نامی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ ابابیل میزائل، جس کا نام جو ہے ان نام رکھنے والوں نے بڑی سمجھ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ابابیل میزائل جو ہے وہ ایک روایتی میزائل نہیں ہے۔ یعنی روایتی میزائل سے مراد میری یہ ہے کہ میزائل ہے، میزائل کے اندر مطلب ایک وار ہیڈ ہوتا ہے، اور اس وار ہیڈ کو وہ لے جا کے ٹارگٹ پہ پھینک دیتا ہے۔ اب وار ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے کہ جو بم ہوتا ہے، بم کو لے جانے کے لیے میزائل استعمال کیا جاتا ہے، اور میزائل کے اندر جو ایک اس کی موٹر ہوتی ہے، جو ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس کو لے جاتا ہے، تو وہ لے جانے کے لیے حد تک ہے، باقی جا کے آگے اس تباہی جو ہے اس جو ہے بم نے یعنی وار ہیڈ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو ابابیل میں ایک روایتی میزائل سسٹم نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل انڈیویژلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں یہ ایک میزائل تو ہے، لیکن اس میزائل کے اندر جو بم ہے یعنی وار ہیڈ ہے وہ ایک نہیں ہے، اور ان میں سے ہر وار ہیڈ کو اپنا ہی ایک علیحدہ ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ایک میزائل نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹیپل میزائل ہیں۔ تو ابابیل کا نام جن لوگوں نے یہ رکھا، تو یقینی طور پہ ان کے پیش نظر ابابیل کے حوالے سے جو سورہ فیل میں واقعہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی تھیں، جنہوں نے کنکرنگ کے ذریعے ان ابابیلوں، ان ہاتھیوں کو نیست و نابود کیا تھا۔ تو پاکستان کے پالیسی سازوں نے ابابیل کا نام بھی اس طرح رکھا کہ یہ ایک میزائل جو ہے، اس سے نکلنے والے ڈیفرنٹ میزائل جو ہیں وہ تباہ کاری پھیلائیں گے۔ تو ابابیل کے بارے میں پہلی خبر جو ہے وہ 24 جنوری 2017 کو آئی تھی، جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ میزائل 1200 کلومیٹر کی مطلب مار کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کو تقریباً اس کی جو میئر، جس نے ڈسٹنس میئر کیا تھا، وہ کوئی 1100 کلومیٹر تھا۔ تو یعنی گمان یہ ہے کہ اس وقت کا جو ٹیسٹ تھا اس میں صرف اس کی مطلب مار کو نہیں دیکھنے کے علاوہ اس کے دوسرے پیرامیٹرز کو ایویلیویٹ کیا گیا تھا۔
تو یہ ابابیل جو ہے یہ مطلب تقریباً کوئی کافی سال جو ہے مطلب اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، بلکہ 23 مارچ کی پریڈ میں بھی ابابیل جو ہے وہ کوئی خاص طور پہ سامنے نہیں آتا رہا۔ تو یکا یک کوئی 2017 کے بعد اب 2023 18 اکتوبر 2023 کو کیا ہوا کہ پاکستان نے یکا یک ابابیل میزائل کا تجربہ کیا۔ اچھا، جب ابابیل میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا تو دنیا نے تھوڑا سا مطلب حیرت کا اظہار کیا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ دنیا کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ پاکستان MIVR ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لی، پاکستان نے کیسے بنا لیا، کیونکہ اس سے بیشتر پاکستان کے جو میزائل ہیں مطلب غوری میزائل ہو، شاہین میزائل ہو یا غزنوی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ ابدالی ہو یا حطف میزائل ہو، تو یہ بلسٹک میزائل ہیں۔ یعنی بلسٹک میزائل عرف عام میں وہ میزائل ہے جو کہ عمودی طور پہ اوپر جاتا ہے اور یہ بہت اوپر جا کر پھر یہ واپس آتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو بلسٹک میزائل میں ہی یہ MIVR جو ہے یہ ایک بڑی حساس اور مشکل ٹیکنالوجی ہے۔ تو پاکستان اگرچہ پہلے بلسٹک میزائل تو بنا رہا تھا، اور 9 مارچ 2015 کو پاکستان نے شاہین 3 کا تجربہ کیا تھا جو کہ 2700 کلومیٹر مار کرتا ہے۔ جب یہ میزائل کیا گیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان اس میزائل کے ذریعے تل ابیب کو 12 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے۔ تو میں تو بڑے دن سے جب سے اسرائیل کا یہ المیہ غزہ میں جاری ہے تو میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے پاس ہم بھی کسی زمانے میں یہ مار رکھتے تھے، یہ دسترس رکھتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تل ابیب کو ناکچ نچبوا سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس وقت کا ہم نے یہ بیان تو دیا تھا، لیکن اس وقت جب کہ سعودی عرب اور ایران اور دوسرے ممالک کچھ حد تک ایک واضح موقف اپنا رہے ہیں، تو ہم نے ابھی تک صرف ڈپلومیٹکلی رکھا اس معاملے کو، ہم نے اس کو درمیانی سطح کے لیول پہ مطلب اب صورتحال یہ ہے کہ حماس نے مطلب ٹھیک ہے مان لیا کہ انہوں نے پہل کی، اور جواباً اسرائیل نے جو کیا تو اس کے بعد جو ظلم اور بربریت کی مطلب داستان رقم ہو رہی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ مطلب اس پہ دنیا کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی تل ابیب گئے اور اسرائیل کو جا کے حوصلہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور یہی نہیں، امریکی ایئر کرافٹ کیریئر جیرالڈ فورڈ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے قریب موجود ہے۔ وہ صرف وہ طیارہ بردار جہاز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے۔ اس پہ آج میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس پہ ایک علیحدہ تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ویپن سسٹم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امریکی جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر ڈی وائٹ ایزنہار کو بھی جو ہے اس کو اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ میرین جو تھے کوئی کویت میں تھے تقریباً 2000 وہ اسرائیل کی طرف ڈپلائی کیے جا رہے ہیں۔ UAE سے کچھ جو ہے F-22 ہے یہ منتقل ہو رہے ہیں، اسی طرح A-10 تھنڈر بولٹ ہے سے برطانیہ سے کچھ جہاز جو ہیں وہ اسرائیل، اگرچہ اس وقت مطلب یہ چیزیں تھوڑی واضح نہیں ہیں کہ ان کو کہاں ڈپلائی کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو اسرائیل کے قریب بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مطلب جیسے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک آدھ کوئی بندہ کہیں جواباً کوئی ہے کوئی کمزور ہوتا ہے، وہ ایک دو چپیٹ مار دیتا ہے کسی طاقتور کو، تو طاقتور اس کو تو 4 مارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فون کر کے اپنے 10 ساتھی اور بھی بلا لیتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے سارے ساتھی اس کی مدد کو آئے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو بڑے برے طریقے سے مار رہا ہے، اور ہم سارے جو ہے مسلمان ملک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں مجھے یاد آتا تھا کہ یار ہم نے بھی تو کوئی شاہین میزائل رکھا ہوا ہے، تو وہ میزائل ہم بھی کہتے تھے کہ تل ابیب تک مار کرتا تھا، تو ہم نے اس دفعہ شاہین میزائل کا تجربہ تو نہیں کیا، ہم نے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا۔ ابدالی میزائل کی مطلب MIVR جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس بات کو ضمانت بناتی ہے کہ جب جو ہے انٹیگریٹڈ میزائل شیلڈ سسٹم ہے، یعنی وہ نظام جو کہ اینٹی میزائل سسٹم ہوتا ہے، تو MIVR جو ہے وہ جو ہے ڈیفنس شیلڈ کے خلاف کام کر سکتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں جب وہ بہت سارے ویپن اس کے استعمال ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کو مطلب سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا
متاثر ہو سکتا ہے اینٹی میزائل شیلڈ جو ہے۔ تو ہم نے کیا ابدالی میزائل کا تجربہ اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت اسرائیل غزہ جو معاملہ ہے اس میں کیا پاکستان کا یہی جواب ہے؟ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں آباد رہیں۔